بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق کے مختصر سوالات نیٹ کاپی پر لکھ لیے ہوں گے اور سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے منٹو مارلے اصلاحات 1909 عیسوی۔ 1905 عیسوی میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ قانون کو کہتے ہیں، انڈین کونسلز ایکٹ 1909 عیسوی کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بنائیں گے۔ منٹو مارلے اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ منٹو مارلے اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں لکھیں گے یہاں سے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے، یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ میں جواب ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ سوال ہے منٹو مارلے اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 عیسوی کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی۔ قانون بنانے والی کمیٹیاں، قانون ساز کونسل سے مراد قانون بنانے والی کمیٹیاں، تو قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان، ان کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا، اس کو اچھا کہا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا، جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ آگے ہے میثاق لکھنؤ 1916 عیسوی۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ عزیز طلباء اس جملے کو MCQ کے لیے انڈر لائن کریں۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء یہاں پہ ایک اور مختصر سوال بنائیں گے، میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ پہلی لائن مکمل لکھیں گے 1916 سے یہاں سے لے کر نام دیا گیا تک۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل ازیں مطلب اس سے پہلے 1909 عیسوی میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ ابھی اوپر پڑھا ہم نے، جداگانہ انتخاب کا جو ہے وہ مطالبہ پورا کر دیا گیا، اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ آگے ہے تحریک خلافت 1919 عیسوی۔ 1914 عیسوی میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی، اس کے ساتھ دینے والے دوستوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمہ پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1909 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بنائیں گے، تحریک خلافت سے کیا مراد ہے؟ تحریک خلافت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ شروع سے لکھیں گے مکمل جو پیراگراف 1914 سے لے کر تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں تک۔
تو آگے اس تحریک کے مقاصد درج ذیل ہیں، لکھے گئے ہیں، تو ان مقاصد کو بھی شارٹ کویسچن کے طور پر علیحدہ بھی لکھیں گے کاپی پر اور یاد کریں گے۔ تحریک خلافت کے مقاصد ذکر کریں یا نوٹ کریں، تو اس سوال کے مقاصد میں جواب میں یہ 3 پوائنٹ آ جائیں گے۔ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، تحریک خلافت کا پہلا مقصد ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، اس لیے یہ تحریک خلافت شروع کی گئی۔ دوسرا مقصد مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ 3 مقاصد تحریک خلافت کے بیان ہوئے ہیں، ان کو علیحدہ سوال کے طور پر لکھیں اور یاد کریں گے۔ آج کے سوالات میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال بنایا گیا ہے منٹو مارلے اصلاحات سے کیا مراد ہے، دوسرا سوال میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح تیسرا سوال تحریک خلافت سے کیا مراد ہے، اور چوتھا سوال تحریک خلافت کے مقاصد ذکر کریں۔ تو یہ 4 سوالات اپنے مطالعہ پاکستان کی نیٹ کاپی پر لکھیں اور مکمل سبق یاد کریں۔